اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جو لوگ میرے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں وہ مجھے فالو کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ جو ہے نا میری آنے والی تمام ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جی دوستو، تو ہمارا مارکیٹنگ سیشن میں آج 4 راؤنڈ ہے، یعنی کہ چوتھا سیشن ہے ہمارا، اور 4 سیشن میں آج آپ کو جو چیز نئی انٹروڈکشن کروانا چاہ رہا ہوں یا انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا ہماری پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے، ہماری انر اور آؤٹ لک کیسی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، ہماری ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہماری گاڑی، ہماری سواری، ہماری بائک جو بھی ہے واٹس ایور وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کی کیا لک ہونی چاہیے، اور ہم کیسے جا کر جو اپنے کلائنٹ ہیں یا جن کو ہم ملتے ہیں ان سے ہمارا کس طرح سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ اور فرسٹ سیشن میں ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ، اپنی جاب، اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ٹوٹل A to Z ڈیٹیلز کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے ہمارا اپنی جاب کے ساتھ خود لائل ہونے کا۔ فار ایگزامپل میں انشورنس مارکیٹنگ میں جاب کرتا ہوں، انشورنس کا ایجنٹ تھا۔ ایجنٹ کے بعد میں سیلز آفیسر بنا، سیلز آفیسر کے بعد میں سیلز مینیجر بنا، سیلز مینیجر کے بعد ہمارا 4 سٹیپ تھا SSM، سینئر سیلز مینیجر۔ اب سینئر سیلز مینیجر تک جو میں نے اپنا یہ ٹائم گزارا یا جو بھی میں نے اس سے اپنا ادارے سے یا اپنے اس معاملات سے میں نے بہتر دیکھا یا کیا، وہ یہ تھا کہ ہم ہر آدمی من حاصل القوم ہم کس پوائنٹ پر آ کے بریک کرتے ہیں۔ ہم جاب کے ساتھ لائل نہیں ہوتے، اپنے ٹائم کے ساتھ، اپنے اس ٹائم فریم کے ساتھ جس ٹائم میں ہم نے جاب پر پہنچنا ہے یا لوگوں کو سروسز دینی ہیں یا ہم نے کسی کے ساتھ جو وعدہ کیا اس وعدے کی تکمیل کرنی ہے۔ تو یہ جو 4 پوائنٹ ہے یہ ہمارا بہت میجر پوائنٹ ہے جو ہمیں فرسٹ پوائنٹ سے بھی زیادہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی دوست سے ٹائم بنایا کہ میں آپ کے پاس صبح 9 بجے آؤں گا، تو میں نے اپنا ٹائم بھی کمپلیٹ کیا اور میں اپنے ٹائم پر 9 بجے پہنچ گیا۔ بٹ ٹائم پر پہنچنے کے ساتھ ساتھ اگر اس نے میرے ذمہ کوئی کام لگایا، وہ کام میں نے کس طرح کیا، میں نے اس میں سستی برتی، میں نے اسے ٹائم پر نہ کیا، میں نے جو بھی کیا وہ کام میں نے اس ٹائم فریم کے اندر نہ کیا جو ٹائم فریم میں نے اسے دیا تھا۔ ہمارا جو فرسٹ ٹائم اکاؤنٹ ہوتا ہے یا جو ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ لے کر آتے ہیں یا اسے جو پروڈکٹ ہم سیل کرنا چاہتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انشورنس کی پروڈکٹس ہوں، وہ جو بھی آپ مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے اسے سیل کرنے کے لیے، اسے سیل کرنے کے لیے آپ کے فرسٹلی ریلیشن اچھے ہونے چاہیے۔ ریلیشن کن سے؟ ہمارے کسٹمرز سے، ہمارے عزیز و اقربا سے، ہمارے فرینڈ سے، ہمارے ایسے لوگ جہاں پر ہماری کوئی رسائی نہیں ہے، ہم وہاں پر جائیں، اپنا وہاں پر وجود منوائیں، اپنا وہاں ہونے کا احساس دلائیں کہ میں یہاں پر ہوں۔ اور وہ سیلز ایجنٹ نہیں ہے جو چپ کر کے بیٹھا رہے، خاموش ہو جائے۔ سیلز ایجنٹ کی ڈیفینیشن خاموش ہونا نہیں ہے۔ پہلی بات جو ہمارے ایک بزنس کو، ہمارے ان سارے معاملات کو اٹریکٹ کرتی ہے، وہ جو ہمارا سیلز ایجنٹ ہے، سیلز ایجنٹ خاموش نہیں ہوتا۔ میں قاسم علی شاہ صاحب کی ایک گفتگو سن رہا تھا، تو قاسم علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے بہت کچھ کھونے کے بعد بہت کچھ سیکھا، اور میں اس چیز کے ساتھ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کھونے کے بعد ہی بہتر سیکھتے ہیں۔ اور جب جنگل میں جائیں تو جنگل میں درخت ہوتے ہیں، ان کی تراش خراش کے بعد جا کر جنگل کو ایک باغیچے میں یا ایک اچھے گلستان میں بدلا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے پہلے اس کی تراش خراش ہونا ضروری ہے، اور جب تک ہم اس کی تراش خراش نہ کریں گے تب تک وہ جنگل ایک باغ اور گلستان نہیں بن سکتا۔ تو میں بھی شاید یوٹیوب کی ویڈیوز کے اندر کہیں نہ کہیں غلطیاں کر رہا ہوں گا، لیکن میں اپنی غلطیوں کو، ایک ٹائم آئے گا جب اپنی غلطیوں کو سدھار جاؤں گا، کیونکہ میری ابھی 5ویں یا 6ٹھی یوٹیوب ویڈیو ہے۔ کیمرے کے آگے بولنا بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے،
میں شاید ویسے روٹین میں چاہے میرے سامنے 1000 لوگ بھی بیٹھے ہوں، میں ان سے اسپیچ کرتے ہوئے نہیں تھکتا، لیکن شاید یہاں پر جب کیمرہ ہے، یوٹیوب کے میرے ویورز ہیں، یا جو لوگ ابھی نئے آئیں گے یا آنے والے ہیں، یا کبھی فیوچر میں جو لوگ مجھے واچ کریں گے، وہ لوگ اس چیز سے بھی دیکھیں گے کہ انسان کی چینج کیسے آتی ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہے۔ تو ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ جو بہتر چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے حسن و اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ دیکھیں، ہمارا دین ہمیں اسی چیز کی تلقین کرتا ہے، اسی چیز کی تائید کرتا ہے۔ ہمارا دین جو مسلمانوں کا دین ہے، وہ بنا ہی حسن و اخلاق پر ہے۔ آپ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کا بہت سارا ٹائم صرف حسن و اخلاق کے لیے وقف کر دیا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ معاشرے میں جو لوگ بہت اچھے نام سے جانے جاتے ہیں، جو لوگ ایک اچھی ریپیوٹ کے مالک ہوتے ہیں، تو ان کا حسن و اخلاق بے حد پیارا ہوتا ہے۔ آپ اگزامپل کے طور پر آپ پولیٹیکل آدمیوں کو لے لیں، پولیٹیکل پرسنز کو لے لیں۔ جب ووٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ پولیٹیکل پرسن آپ کی پیش ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب ان کے پاس عروج آتا ہے تو پھر وہ اپنے عروج کو مینٹین نہیں کر پاتے، اور وہ پھر خود کو سردار، خان، چودھری اور واٹس ایور جو بھی ہوتا ہے کہلوانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سردار چودھری بننے کے بعد جو پوزیشن آتی ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ پھر سارا اپنا جو مرال ہے ڈاؤن کر بیٹھتے ہیں۔ میں ایک دانشور کی گفتگو سن رہا تھا، تو دانشور نے کہا کہ انسان کامیابی کے بعد بہت کم ٹائم اپنی کامیابی کو مینٹین کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ زمین پر دوبارہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے سر؟ تو میں نے اس چیز سے جو آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ انسان جب کامیابی کا زینہ طے کر جاتا ہے، جب کامیابی کے پلیٹ فارم پہ وہ نمایاں ہو جاتا ہے، اس کی ایک اپنی ویلیو ہو جاتی ہے، یا ایک اس کی اپنی پہچان بن جاتی ہے، جب لوگ اس سے ٹائم لے کر، اس سے مل کر خود کو سیلفیز بنا رہے ہوتے ہیں۔ آج جو معاشرے میں نظام ہے، ہم سیلفیز بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو سیلفیز بنا رہے ہوتے ہیں وہ کس لیے بنا رہے ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ وہ لاجک کیا ہے؟ میں اس لاجک کو آج تھوڑا سا ڈسکرائب کروں گا۔ اس لاجک کو ڈیفینڈ کرنے کا اصل سین یہ ہے کہ ہم جب کسی بھی کامیابی پر پہنچتے ہیں، اس وقت اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات شب و روز محنت کرتے ہیں۔ ہم اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے، ایون دین اپنے گھر میں آنے کا بھی ٹائم فریم نہیں بناتے۔ لیکن پھر جب ہم کامیابی کے ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں نا، پھر اس کامیابی کو مینٹین نہیں کر پاتے، پھر ہماری وہ جو سٹرگل ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم پھر جہاں پر پہلے 14 گھنٹے جاب کر رہے تھے، ورک کر رہے تھے، پھر ہم وہاں پر 10 گھنٹے پہ آ جاتے ہیں۔ 10 گھنٹے سے آہستہ آہستہ ہم پھر، کیونکہ ہم بھی ایک ڈپارٹمنٹ میں جب ہیڈ بن جاتے ہیں یا سینئر بن جاتے ہیں، تو پھر ہمارے بھی پر نکل آتے ہیں۔ تو پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ ایسے جیسے فلو سے ہم اوپر گئے ہوتے ہیں نا، ہم کیونکہ ہم ہیں گراس شوٹر، ہم زمین سے اوپر جا رہے ہیں۔ جو پیرا شوٹر ہوتے ہیں نا، امیر ماں باپ کی برگر اولاد، یا جو سمجھیں کہ فیکٹریز اونرز جو ہوتے ہیں، ان کے بچے جو ہوتے ہیں، یہ پیرا شوٹر ہیں، یہ اوپر سے نیچے آتے ہیں، ان کو آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جو ہم گراس شوٹر ہوتے ہیں نا، ہمارا جتنا ہم سپیڈ سے اوپر جاتے ہیں اتنی سپیڈ سے ہم نیچے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اتنا بھی لیول اپ نہیں ہوا ہوتا۔ تو جب ہم اس جگہ پر پہنچتے ہیں جس جگہ پر ہمیں ضرورت تھی، جس جگہ کا ہم نے خواب دیکھا تھا، جو ہم نے پلان کیا تھا، جو ہم نے فیوچر پلان کیا تھا، ہم جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں، اس کے بعد ہمارا فردر پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیک سٹارٹ کر لیا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے ورک کو وہ مینٹیننس نہیں کی، ورک کی وہ ہم نے تراش خراش نہیں کی، وقت کو ہم نے وہ ٹائم نہیں دیا، ہم نے وقت کو آہستہ آہستہ لوز کرنا شروع کر دیا، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم پھر انہی لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو ناکام اور ویلر لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہم اپنی کامیابی کو بہتر کریں، تو اس کے لیے سٹرگل اگر آپ نے 10 گھنٹے فکس کر دیے ہیں، تو وہ 10 گھنٹے فکسڈ جو ہیں وہ فار ایور رہنے چاہیے آپ کے۔ زندگی کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، وہ 10 سے 12 تو ہونے چاہیے، 10 سے 8 نہیں ہونے چاہیے، اگر کامیابی کو ہمیشہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہی معاملات کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں، جب اللہ پاک انہیں عزت دیتا ہے تو وہ پھر اپنی اوقات سے باہر آ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی اوقات سے باہر آتے ہیں تو اللہ پاک انہیں ریورس گیئر لگا دیتا ہے، کیونکہ میرا مالک
دلوں کے راز جانتا ہے، میرا مالک خالق و مالک ہے، اس دنیا کو تخلیق کرنے والا اور اس دنیا کا مالک ہے۔ وہ جن، پرند، انسان، جانور، ہر چیز میرے مالک نے تخلیق کی ہے، اور ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں کہ ہم نے ایک دن لوٹ کر واپس جانا ہے اور قیامت برپا ہوگی اور ہم لوگ مر کے پھر جی اٹھیں گے، اور اس کے بعد جو میدان لگے گا، میدان حشر، اس میں ہم نے اپنے گناہ ثواب ہمیں ایک سکرین کے طرح چلا دیا جائے گا جو ہم بیٹھ کر اپنے دیکھیں گے۔ اسی طرح آپ جب اپنے دین کی گفتگو، اپنے دین کا ورک کر کے آئیں گھر، تو شام کو ضرور آئیں، اپنے ورک کو بیٹھ کر سوچیں، اس پر سٹڈی کریں اور اس چیز کو دیکھیں کہ میں نے کیا کیا کھویا، کیا کیا پایا۔ اس کے ساتھ ہم جب صبح جانے لگتے ہیں، فار ایگزامپل میں اب جانے لگا ہوں اپنی جاب پہ، تو مرر کے سامنے کھڑے ہوں، اپنے پیروں سے سر تک اور سر سے پیروں تک خود کو دیکھیں، اور پھر آج جس کسٹمر سے ہمارے ڈائلاگس ہیں، ہم نے جس کسٹمر کے پاس جانا ہے، ہم بیٹھ کر ڈائلاگس کریں۔ موبائل پر یہ بہت بڑا ایک ہمارا ذریعہ ہے جس سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں شاید ابھی وہ ورڈز یوز نہیں کر پا رہا، یا میں اس طرح ابھی فلی دسترس نہیں رکھ پا رہا جو میں کیمرے کو مینٹین کر پاؤں۔ میں ابھی تک کیمرہ مینٹین نہیں کر پا رہا۔ اگر پبلک ہو تو میرے سامنے چاہے ہزاروں کا مجمع ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک آرٹ ہے، یہ آرٹ ٹائم کے ساتھ آتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کم از کم 15 منٹ صبح اٹھیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، گفتگو کریں، اور نہیں تو کیمرہ رکھیں سامنے سٹینڈ کے اندر لگا کے، اس کے اندر گفتگو کریں، بعد میں ریکارڈ کی ہوئی گفتگو سنیں، آپ نے کیا مسنگ کی، جو مسنگز کی ہیں آپ ان مسنگز کو بہتر کریں، اور انہی مسنگز جو آپ کے نیگلیجنسز تھی، آپ کے فیلیئرز تھے، ان فیلیئرز کو دیکھیں کہ میں نے یہاں کہاں غلطی کی ہے، اس غلطی کو سدھاریں، اور اس غلطی کو سدھارنے کے بعد مارکیٹ میں ان ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کے حصے کا جو رزق ہے وہ زمین پر پھیلا پڑا ہے اور آپ نے اٹھانا ہے بس۔ اور یہاں پر ایک بات کروں گا کہ ویک کے اندر ایک دن ایسا رکھیں جس دن آپ نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ سے توبہ کرنی ہے اور اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ فرائیڈے کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ نماز پڑھیں، نماز کی تیاری کریں، نماز پڑھنے کے بعد آپ پھیل جائیں زمین پر، اللہ پاک نے آپ کا رزق آپ کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو باقی گفتگو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے دوست چودھری بلاول کو اجازت دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔